مانوں گی تو جاؤں گی کہاں؟ گھٹنے تک حضرت سراقہ کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں ٹھس گئے. حضرت سراقہ ایری مارتے ہیں, کوشش کرتے ہیں زمین کی پکڑ کس کے حکموں سے چھوٹو. سراقہ سمجھ گئے کہ اب یہ میرے بس کی بات نہیں. وہیں سے اشارہ ہوا تھا تو پکڑا ہے, اگر وہیں سے اشارہ ہوگا تو چھوٹوں گا. حضرت سراقہ نے کہا ہے محمد, میں کسی برے ارادے سے نہیں آیا, ایمان نہیں لائے. ان کا ایمان تھا کہ میرا جو ارادہ ہے ان کو معلوم ہو گیا ہے. جو ایمان نہیں لائے تھے ان کا بھی یہ ایمان تھا, اور آج ایمان کا دعویٰ کرنے والا بھی یہ کہتا ہے نبی کو دیوار سے پیچھے کا علم نہیں تھا. ہم کو ان کا ابھی کچھ ذکر نہیں کرنا, ابھی تو میرے آقا کی عظمت کے جھنڈے بلند تکبیر, رسالت سے اعظم کا دامن, حضرت سلطان ہند کا دامن, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم, عشق محبت, عشق محبت, نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو سرکار بھی سمجھ گئے کہ یہ چاہے ابھی تک ایمان نہیں لایا لیکن میری گردانی پہ تو ایمان رکھتا ہے. اس کے دل میں کیا ارادہ ہے یہ میں نے جان لیا ہے, یہ بھی مجھ سے معلوم ہو گیا. حکم دیا کیا ارض خلی, اے زمین چھوڑ. جیسے سرکار نے فرمایا بھائی اسٹیج کے پیچھے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم آپ باتیں نہ کریں. چلو اب آپ کو جانے کی ضرورت ہے, آپ زیادہ جا کے شور کرو گے, آپ بولو گے الٹا آواز بڑھ جائے گا. وہ ایک آدمی نے معلوم ہے نماز میں کسی سے بات کی تو بات کی نماز میں بات, تو تیسرا بول رہا ہے تو تو بولا تیری نماز چھوٹ گئی. تو چوتھا بول رہا ہے الحمدللہ تم سب بولے میں کچھ بھی نہیں سب کی گئی. اب چھوٹ گئے. اب دیکھو میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتاتا ہوں. حضرت سراقہ کا گھوڑا جیسے زمین کی پکڑ سے آزاد ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے ان کا دماغ میں معاف ہو گیا, مغز دماغ کا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے معلوم ہے کیا ہوتا ہے, تو مثال دو آپ اسکولر سے جا رہے ہو اور بیچ میں دوڑ کے ایک گائے کا بچڑا آ گیا, آپ دھڑام سے ٹکرائے اور پھر کیا ہوگا آپ کا سیدھا چلنے لگا. کبھی ہوتا ہے وہ گلا ایک دفعہ تجربہ ہے, تو تھوڑی دیر کے تو آپ اس وقت میں بڑھ جائیں گے یار کیا ہوا, گائے سے ٹکرایا, اس کو تو گوبا ہو گیا لیکن میں گرا. تھوڑی دیر کے بعد گاڑی کو روک کے دیکھے گا ایسا کیا ہو گیا. تو سراقہ بھی تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے یہ کیا ہو گیا. پھر وہ تو 70 اولٹ کا انعام جا رہا ہے. پھر گئے, پھر سرکار نے زمین ڈھونک پر گیا. ویسا 3 مرتبہ ہوا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ.
جب تیسری مرتبہ زمین نے چھوڑا، اب سننا میرے دوستوں، تو سرکار فرماتے ہیں اے شورا کا کلمہ پڑھ لے، میں تیرے ہاتھ میں، الفاظ سنو، میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن دے رہا ہوں۔ حضرت سراقہ نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کون سے ہجری کا واقعہ تھا؟ ابھی ہجری کا پرارمبھ نہیں ہوا تھا، ہجری شروع ہوئی سرکار کے مدینے، یعنی ہجری شونیہ۔ ہم تو راشٹر بھاشا میں بات کریں گے نا۔ بس بات ختم۔ ایک نقطہ اور بھی سنو، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا 3 مرتبہ زمین نے پکڑا، اور 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ سرکار کے حکم سے پکڑا اور سرکار کے حکم سے سبحان اللہ۔ یہ 3 مرتبہ کیوں ہوا؟ اگر ایک مرتبہ ہوتا تو آج کا منافق کیا کہتا معلوم ہے؟ اور اس میں نبی کو کیا قبول ہے؟ اتفاق کی بات تھی، وہاں زمین میں پھول تھا، نرم زمین تھی، اندر میں کھڈا تھا، ایک تو بولے کو بہو بخش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی یہ بات پہلے ہی سے تھی۔ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ہی میرے محبوب کو عاجز و لاچار بندہ کہے گا۔ لہذا مشیت الہی نے یہ چاہا کہ سراقہ کو سرکار کے کہنے سے زمین صرف ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ پکڑے، تاکہ ان کی زبان پہ علی گڑھ کا اتنا بڑا تالا لگا۔ اگر ایک مرتبہ ہوتا تو آج کا منافق کہتا کہ اس نے تم کیا کر رہے ہو، اس میں نبی کا کیا کمال ہے؟ اتفاق کی بات تھی، وہاں گھوڑا پہلے سے تھا، صرف ریت اوپر تھی، تو اتفاق سے گھوڑے کا مام پہنچ گیا۔ کیا بات خوب۔ اب یہ واقعہ یہاں پر پورا سمجھو۔ پھر سرکار مدینے آئے، حضرت سراقہ بھی وہ حیثیت مومن، عابدانہ، زاہدانہ، تاجرانہ، ناصرانہ، حامیانہ زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر کس نے پردہ فرمایا؟ سرکار۔ زمانہ کس کا آیا؟ سیدنا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اصدق الصادقین، امام المتقین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ اب ایک بات اور سنو۔